ان 10 دنوں میں ہمیں تکبیرات کی کثرت کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے ہوں گے۔ جی ہاں میرے بھائیو، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بازار میں نکل جاتے تھے، یخرجان الی السوق ویکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے دونوں اور جا کر کے بازار میں بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے، ویکبر الناس بتکبیرہما، اور ان دونوں کی تکبیر پڑھنے کو سن کر کے بازار میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ کبار صحابہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سنت کو پکڑنے میں بہت زیادہ مضبوط تھے۔ ہر صحابہ کرام کی الگ الگ خاصیت ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خاصیت یہ تھی کہ چھوٹی سی چھوٹی سنت کو وہ چھوڑتے نہیں تھے، بڑے ہی مضبوط طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس کے ذریعے سے اس امت کو سب سے زیادہ حدیثیں ملی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی، مشہور صحابی، بازار میں نکل جاتے اور تکبیر پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سن رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ شعیب الارناؤط نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ترین دن کوئی نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں، اور ان 10 دنوں کے نیک اعمال جتنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے اتنے زیادہ کسی اور دن میں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّمْحِيدَ، لہذا تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو، اور زیادہ سے زیادہ تمہید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ معزز سامعین، یہ چھوٹا چھوٹا جملہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن یہ جملے کتنے اہمیت کے حامل ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہمیں پتہ لگے گا اگر ہم اس کو جو ہے یہاں ایڈ کر لیں تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پاکی، صفائی، ستھرائی یہ ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کے جز میں سے ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ ایک بار کہنا، اللہ رب العالمین کے پاس جو موجود ہے میزان، جس میں اللہ رب العالمین نیکی اور بدی تولے گا، اور جس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو اس ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آسانی سے تولا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا میزان ناپنے کا آلہ جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کو ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے پورے کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، یا دونوں کہنا، دونوں کی یہ فضیلت ہے یا دونوں میں سے ہر ایک کی ایک فضیلت ہے کہ سبحان اللہ ایک بار کہنا، الحمدللہ کہنا، تملأان دونوں کے مل کر کے اللہ رب العالمین کے ترازو کو بھر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے میزان کو بھر دیتا ہے، او تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرض نماز کے بعد بھی ہم اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ حدیث میں یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک مرتبہ اگر اتنے نیکیاں لا سکتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے کلمے، تو ہم اگر بار بار پڑھیں تو کتنے نیکیاں لا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نیکی کے حرص اور لالچ میں نہیں ہیں، دنیا کے مال و متاع کے حرص اور لالچ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ نیکی کی طرف ہم آگے بڑھیں
اور گناہوں سے بچ کر کے رہیں۔